بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوبہ بیوی تھیں، بے شک، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بیان کرنے والی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ مرویات بیان کرنے والی ہیں۔ بالکل 2210 روایات ان سے ملتی ہیں، اور آپ انتہائی عالمہ تھیں، فصیحہ بلیغہ تھیں، اور آپ ڈاکٹر بھی تھیں، آپ طب کو بھی جانتی تھیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ تو آپ نے کچھ اپنے ابا جان سے سیکھے اور کچھ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے ہیں، لیکن یہ طب کہاں سے سیکھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تھے، مرض جب بڑھتا چلا گیا تو مختلف اطراف سے لوگ آپ کا علاج کرنے کے لیے حاضر ہوتے، جو وہ نسخے تجویز کیا کرتے تھے اور جس طرح کی وہ تشخیص کیا کرتے تھے، میں ان کی تشخیص اور ان کے نسخوں کو یاد کر لیا کرتی تھی اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر ان نسخوں کو میں نے اپنے ذہن کے مطابق سمجھا، پھر لوگوں کے مرض کو دیکھا اور اس مرض کے مطابق ان کے دوا میں نے تجویز کی۔ اس طرح میں نے طب کو سیکھا ہے۔ آپ تقریباً 6 یا 7 برس کی تھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آئیں، اور 2 سال بعد آپ کی رخصتی ہوئی ہے۔ آپ کا نکاح بھی شوال میں ہوا تھا اور آپ کی رخصتی بھی شوال میں ہوئی تھی، اور یہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے نکاح کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رومال کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی جو آپ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاضر ہوئے تھے، اور آپ کو باقاعدہ دکھایا گیا تھا کہ ان سے شادی کیجئے۔ اور پھر یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا اور وہ کنواری بھی ہوں۔ اور پھر ان کا یہ ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب عورتوں میں سے صرف یہی ہیں جنہوں نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑ سوار کے ساتھ دروازے پہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا۔ جس وقت وہ چلا گیا تو آپ نے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جن سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کیا آپ نے ان کو دیکھ لیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ پھر ان کی شکل کیسی تھی، کس طرح وہ نظر آتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کی شکل دہیہ قلبی جیسی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام پیش کر رہا ہے۔ اور جس وقت آپ پر تہمت لگائی گئی، قرآن کریم کی 10 آیات آپ کی برات میں نازل ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں ان لوگوں کا رد کیا ہے۔ اگر آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ کی سیرت طیبہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طرح ہے، اور جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی بسر کی ہے، چونکہ ان کی تربیت میں رہی ہیں، آپ نے ان سے تربیت حاصل کی، آپ کی سیرت بھی ان کی سیرت سے ملتی جلتی ہے۔ جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جود و عطا کے مالک تھے، سخاوت کا ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اسی طرح آپ بھی سخاوت کیا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 1,80,000 درہم آپ کی خدمت میں بھیجے تاکہ آپ کا گزر بسر ہو سکے، آپ ان سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ تو جس وقت آپ کے پاس یہ مال پہنچا، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ نے بڑا سارا تھال منگوایا اور وہ جتنا مال تھا راہ خدا میں خرچ کرنے لگیں۔ تو جب شام کا وقت ہوا، ایک بھی درہم آپ نے اپنے پاس نہ رکھا، یہاں تک کہ جب روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو آپ نے خادمہ سے کہا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز لائیں، تو خادمہ نے کہا کہ جتنا مال تمہارے پاس آیا تھا اگر اس میں سے 1 درہم رکھ لیتی تاکہ ہم گوشت کے ساتھ آج روزہ افطار کر لیتے تو آپ کو غصہ آ گیا۔
آپ نے فرمایا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اگر تمہیں دولت کی ضرورت تھی تو پہلے بتا دیتی، مجھے تو یہ بات یاد ہی نہیں رہی، مجھے یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، لیکن جتنا مال آیا وہ سارے کا سارا اللہ اکبر۔ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ پھر ایک اور دن اسی طرح روزہ آپ افطار کرنے لگیں تو گھر میں صرف ایک روٹی تھی جس کے ساتھ آپ نے روزہ افطار کرنا تھا۔ تو ایک سائل آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا پیش کیا جائے۔ آپ نے جو وہ ایک روٹی پڑی ہوئی تھی آپ نے اٹھا کے سائل کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی طرح آپ ایک دن روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں تو آپ کے پاس 3 کھجوریں تھیں۔ ایک عورت آئی، اس نے صدا لگائی، آپ نے وہ 3 کھجوریں اٹھا کے عورت کو دے دیا۔ بالکل۔ تو یہ سخاوت کا انداز۔ پھر زہد و تقویٰ کیا ہے کہ آپ نے ساری زندگی مال کو جمع نہیں کیا ہے، جو بھی مال آپ کے پاس آتا آپ راہ خدا میں خرچ کر دیتی۔ ساری زندگی صرف ایک کپڑوں کا ایک جوڑا آپ نے اپنے پاس رکھا، وہی پہنا کرتی تھیں، جب وہ میلا ہو جاتا اسی کو دھو کے دوبارہ پہن لیا کرتی تھی۔ اور اس انداز سے جس وقت آپ نے زندگی بسر کی ہے تو حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بے انتہا محبت کیا بالکل۔ کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے ایسی تربیت کی، آپ کو وہ علم عطا کیا کہ پوری دنیا کی عورتوں کا علم اکٹھا کر لیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ علم الفرائض کہتے ہیں علم المیراث، کہ وراثت وہ کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ جس نے علم الفرائض کو سیکھنا ہو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جا کے سیکھے، کیونکہ ان کے پاس اتنا زیادہ علم ہے۔ اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام سے بے حد محبت کیا کرتی تھی۔ جتنی بھی ازواج مطہرات امہات المؤمنین تھیں ان سب نے اکٹھا ہو کے ایک دن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تیار کر کے بھیجا کہ حضور علیہ السلام کی ساری توجہ سیدہ عائشہ کی طرف ہوتی ہے، ہمیں اتنا وقت نہیں مل پاتا ہے، تو آپ حضور علیہ السلام سے جا کے ہماری درخواست پیش کریں۔ جب سیدہ کائنات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو آپ نے یہ شکایت آپ کے سامنے رکھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی ہو کہ تمہارا باپ ان سے محبت کرتا ہے؟ کیا تم اپنے باپ کی محبوبہ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ تو یہ ہے ایک انداز حضور علیہ السلام کا جو آپ سے حضور علیہ السلام محبت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ساری زندگی آپ نے قناعت سے بسر کی ہے، اور آپ کی خشیت کا یہ عالم ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں پاس گیا، مجھے کوئی کام تھا، جس وقت میں نے جا کے دیکھا آپ نماز ادا کر رہی تھیں اور نماز میں گڑ گڑا کے رو رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ دیر وہاں کھڑا رہا، میں کھڑے کھڑے تھک گیا، لیکن آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی، آپ زار و قطار رو رہی تھی۔ تو میں نے کہا چلے میں بازار میں جو مجھے کام ہے میں وہ کام نپٹا کے آ جاتا ہوں۔ میں بازار گیا، جب وہاں سے واپس آیا تو میں نے آ کے دیکھا آپ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی رو رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کر رہی تھیں۔ تو یہ آپ کی سیرت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو سیکھنا چاہیے کہ زندگی میں سب کچھ مال و زر نہیں ہے، بلکہ اصل جو زندگی کا سرمایہ ہے یہ تو ایک عارضی دنیا ہے، یہاں تو صرف ہم آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ امتحان ہے، ابتلاء کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اصل مقصود اخروی زندگی ہے۔ جس نے اخروی زندگی کو حاصل کر لیا اور وہ کامیاب وہاں ہو گیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے، اور جو وہاں ناکام ہو گیا یہاں جو بھی ہے وہ ناکام ہے۔